اس معاملے میں میرے عزیزو ہم تو بہت ہی نکمے اور بیڑے نکلے. آپ کی بات نہیں کرتا. یقین جانو میں نے تو الحمدللہ جنت کا ایک ٹکٹ لے لیا. 2 کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے قبول کر لے. بچہ میرا قرآن کا حافظ بن رہا ہے. روزانہ میرے عزیزوں میں شاید پہلے بھی آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں, میں تو جب بھی گھر جاتا ہوں رات کو 3 بجے 2 بجے, آپ بھی مجھے 4 دن گھر سے نکلے ہوئے ہو گئے. کل رات کو پھر میں نے ملتان, پھر میں نے واپس جانا, پرسوں پنڈی مری کی طرف جانا. جب بھی جاؤں گا رات 3 بجے 2 بجے. بڑی کرموں والی بڑی بختوں والی گھر والی ہے. خدا کی قسموں پر ہاتھ رکھتی ہے کہ بس اب میرے اندر ہمت کوئی نہیں, نہ بس سو جا آرام کر. میں ایک ہی اس سے بات کہتا ہوں, احسان کرنا میرے پر. اگر میں مر گیا حفظ آباد میں اور قبر بنی میری حفظ آباد میں, تو میرے 2 بچے عبدالسمیع اور محمد معاویہ کو روزانہ صبح صبح قبرستان بھیج دیا کرنا اور کہنا تمہارا باپ کل سے تمہارا انتظار کر رہا ہے, تمہارے لیے میں دیسی گھی کے پروٹھے بناتی ہوں, جاؤ تم اپنے باپ کو ناشتہ کروا کے آ جاؤ. کیا ناشتہ کرواؤ؟ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے آ جاؤ, تمہارے باپ کا قبر کے اندر ناشتہ ہو جائے گا. سارا دل تمہارے باپ کا قبر کے اندر سکون سے گزرے گا. او میرے عزیزو, میرے ویرو, او میرے پیارو, اپنی اولاد کو کبھی پیار سے بیٹھ کے سمجھانا, ماتھے پر پیار کر کے اپنے بچوں کو سمجھانا کہ بیٹا دنیا کے اندر تو میرے پاؤں دباتا ہے, مرنے کے بعد بے وفائی نہ کرنا. اور میرے بچے جب تجھے رات کو باپ کی چرپائی دیکھ کے باپ یاد آئے, صبح قبرستان آ کر ہاتھ اٹھا دینا. اور میرا بچہ تیرا ہاتھ اٹھے گا. ایک بات آپ حضرات سے اور عرض کرتا ہوں, پتہ نہیں علماء اس کے بارے میں کیا کہیں, لیکن اچھا ہی گمان رکھیں گے. میرے ساتھ میرے پیارو, اگر تیرا میرا جنازہ اٹھے گھر میں وصیت کر کے جانا. اگر پوتو دوتوں والے ہو, اگر بھانجے بھانجیوں والے ہو, بیٹے بیٹی والی ہو, اگر چھوٹی سی ننھی مجاہدہ گھر میں موجود ہو, اگر چھوٹا سا بیٹا گھر میں موجود ہو, زندگی بے وفائی کر جائے, موت آ جائے, وصیت کر کے جانا میری 4 سال کی بچی کے سر پہ دوپٹہ اڑا کر, میرے 5 سال کے بچے کے سر پہ ٹوپی اڑا کر, اگر اسے چلنے نہ ہے تو گودی میں اٹھا کے قبرستان لے آنا. جب میری قبر تیار ہو جائے, لوگ کہیں آ جاؤ مٹی ڈالو, لوگ کہیں آ جاؤ فاتحہ پڑھ لو, تو اس وقت میری بچی کو میری قبر کے پاس لا کر, میرے بچے کو میرے قبر کے پاس لا کے یوں کر کے ننھے ہاتھ اٹھوا دینا اور کہہ دینا بیٹے باپ کی قبر پہ کھڑا ہو کے 1 مرتبہ کہہ دے الرحمن الرحیم. بیٹا جب ننھا یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے کہے گا الرحمن الرحیم, اللہ حساب لینے والے فرشتوں کو واپس بلائے گا اور کہے گا ننھا سا بچہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ کر کے مجھے دکھا کے کہہ رہا تھا رحمان رحیم, اے رحمان رحیم, میں اپنے باپ کی مغفرت کی طرح سے بھیک مانگتا ہوں. اس ننھے سے بچے کے ہاتھوں کو اٹھا دیکھوں, پھر میں اس کے باپ کو عذاب دوں, میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی. لیکن ہائے میری بدنصیبی, ہائے میری بدنصیبی, میں نے بچے کو انگریزی کی پویم ساری یاد کرا دی, میرا بچہ سورہ اخلاص یاد نہ کر سکا. کہاں چلے گئے وہ ماں باپ جو اپنے بچے کو 54 دے کے کہتے تھے, 5 پیسے دے کے کہتے سنا بسم اللہ. ہم نے اپنی مسجد کے اماموں کو, ایسے بزرگوں کو دیکھا جو جیب میں ٹافیوں کی تھیلی لے کے چلا کرتے تھے. اللہ اکبر, جو بچہ مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتا تھا اسے ٹافی مچھی دیا کرتے تھے. اللہ اکبر, بچہ شوق سے اللہ کے گھر کے اندر آیا کرتا تھا. خدا کے واسطے میرے پیارو, جب نماز پڑھنے کے لیے آیا کرو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آیا کرو. جب تمہارا بچہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو کہ ننھا مجاہد سجدہ کرے گا, میرے سجدے پر خدا کو بے شک غصہ ہے, ننھے مجاہد کے سجدے پہ خدا کو پیار آئے گا. اس کے سجدے کی برکت سے اللہ تیرا میرا بیڑا بھی پار فرما دے گا. ملتان کے غیور مسلمانوں, حضرت حافظ صاحب بھی بچیاں چھوڑ کے گئے ہوں گے. ایک بیٹی نے کہاں سے آنا تھا, جب اسے خبر ملی کہ باپ کا انتقال ہو گیا, پوچھو اس دن یعنی سے تیرے پہ کیا گزرا. لڑکے نے تو لوگوں کے گلے لگ کے اپنے آنسو اپنے بوجھ کو ٹھنڈا کر لیا. وہ نمانی کون سی دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارتی, اور جب اس نے آ کے باپ کو دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا ابا 4 دن پہلے تو میرے سے ملاقات کر کے آیا اور کہا تھا کہ اس عید پر بیٹی جلدی آ جائیو, چھٹیوں بچوں کی آئیں گی جلدی آ جائیو. ابا مجھے کیا پتا تھا, اگر مجھے پتا تھا کہ اب جا رہا ہے واپس نہیں آئے گا میں تجھے 4 دن اور روک لیتی. اماں سے آ کے پوچھا ہوگا اماں ابو کہاں چلے گئے. یہ سوال حضرت حافظ صاحب کی بیٹی نے نہیں کیا, یہ سوال تیری میری بیٹی بھی کرے گی اور کہے گی چاچا بتا میرے ابو کو کہاں چھوڑ کے آئے.
ہم نے ایسی یتیم بچیوں کو بھی دیکھا کہ جن کو سارا خاندان والا چمچی منہ کے اندر ڈال کے کہہ رہا تھا چاول کھا لے، کہہ رہی تھی نہیں میں اپنے ابو کے ہاتھ سے کھاؤں گی، میں اپنے ابو کو لے کے آؤں۔ اسے کیا پتا ابو کہاں چلا گیا، فرشتہ باں پکڑ کے ایسی جگہ لے گیا، قیامت تو آ سکتی ہے، ابو واپس نہیں آ سکتا ہے۔ او لوگوں، میں تو بچیوں سے حافظ صاحب کی عرض کروں گا کہ میری بیٹیوں اپنے باپ کو ہر دعا میں یاد رکھنا، ظہر میں یاد رکھنا، فجر میں یاد رکھنا، روٹی پکاتی ہوئی جھاڑو دیتی ہوئی کہنا اللہ ابے کی مغفرت فرما دے۔ او لوگوں، اگر تمہارا کوئی کام بڑھتا کوئی نہیں، عبدالحنان سے دعا کرانے سے پہلے، کسی فقیر سے دعا کرانے سے پہلے جاؤ گھر کے اندر اگر تمہاری ماں موجود ہے اس سے دعا کرواؤ۔ مولوی صاحب ماں کا تو انتقال ہو گیا، کا بہن تو موجود، کا وہ سسرال چلی گئی، اور کون ہے؟ مولوی صاحب گھر کے اندر بیٹی ہے، کہ جلدی کر اٹھ، دیر نہ کر، جا کے بیٹی کو کہ میرے حق میں دعا کر دے۔ ایک آدمی ایک اللہ کے ولی کے پاس آیا اور آ کہنے لگا حضرت جی میرا کام بڑھتا نہیں، بگڑا پڑا ہے، سال ہو گئے۔ فرمایا گھر میں ماں ہے کہ فوت ہو گئی، بہن ہے کہ اس کو رخصت ہو گئی، اور کون ہے کہ گھر میں بیٹی ہے، کہ جلدی جاؤ اسے جا کے کہے کہ میرے لیے دعا کر۔ گھر گیا اور بیٹی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بیٹی آج ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کر۔ کہنے لگی ابو کیا بات ہے؟ کہ تمہارا باپ پریشان ہے۔ کہنے لگی اچھا ابا اپنی مانگو گی، رات کو مانگو گی۔ وہ بیٹی جب رات کو مصلے پہ بیٹھی اس نے رو کے دکھایا، ایسا روئی خدا کا عرش اس کی حرکت کے اندر آ گیا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں جلدی جاؤ اس بیٹی کی آنسو صاف کرو، بیٹیاں کرو نہ، میرے سے دیکھا نہیں جاتا۔ صبح جو آدمی کام نہیں کرتا تھا وہ دروازے پر آ گیا، کہنے لگا ایسا تو نے رات کیا کام کیا کہ میں بستر میں بے چین ہو گیا اور مجھے کسی نے کہا جلدی کر اس کا کام کر دے۔ وہ آدمی رو کے کہنے لگا نہیں میں نے تجھے بے چین نہیں کیا، بیٹی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں نے تجھے بے چین کر دیا۔ جمادی الثانی کا مہینہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا مہینہ ہے، چھوٹی سی عمر ہے، ابو جہل پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اما فاطمہ آگے آگے جا رہی ہے۔ ابو جہل نے موقع کو غنیمت جانا، اسے چھیڑنے کی عادت تو تھی، اس نے رحمت دو عالم کی شان میں گستاخی کر دی۔ اما فاطمہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہنے لگا ابو جہل ٹھیک ہے میں بچی ضرور ہوں لیکن میں اپنے باپ کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کروں گی، اب کرے گا میں تیرا منہ توڑ دوں گی۔ ابو جہل آگے بڑھا، جیسے بچیوں کو کہتے چل اپنا کام کر، چل گھر جا۔ اللہ اکبر، سیدہ کہتی ابو جہل نے میرے منہ پہ یوں کر کے تھپڑ مارا کہ چل اپنا کام کر۔ اما منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھر آ گئی۔ حضور نے پوچھا بیٹی منہ پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ کہ ابا تیری شان میں گستاخی برداشت نہ ہوئی، ابو جہل نے میرے یہاں تھپڑ مارا۔ اب بھی دیکھ لو ملتان والو، کسی کی بیٹی کے سامنے کسی کے باپ کو کچھ کو، بہن کے سامنے بھائی کو کچھ کو، خدا کی قسم آپے سے باہر آ جاتی ہے۔ سسرال کے اندر جا کے دیکھو اگر تمہارے سے کوئی ظلم کرتا ہے کہتی میں اپنے باپ کو بتلاؤں گی، میں اپنے بھائی کو بتلاؤں گی۔ او بھائیو، جو بہنیں تمہیں مصلے پر یاد رکھتی ہے تم بھی ٹیلی فون کر کے کبھی یاد کر لیا کرو۔ ہاتھ چہرے پہ ہاتھ ملتے ہوئے آئی، حضور نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کہ ابا ابو جہل آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، میرے ابا جان میرے سے رہا نہ گیا، میں نے کہا تیرا منہ توڑ دوں گی۔ وہ جنگجو تھا، آگے بڑا دلیر تھا، امت کا فرعون تھا، منہ پر تھپڑ مارا۔ حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی اٹھ جلدی کر۔ کہ ابا کہاں جاؤں؟ کہ جا میرے چاچے حمزہ کے پاس چلی جا، اپنے دادے کے پاس چلی جا اور جا کے کہ دادا ابو مکے کے فرعون نے سردار نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا، میں نے بدلہ لینا ہے۔ اللہ اکبر، وہ نبی طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کے دعا کرتا ہے لیکن بیٹیوں کے معاملے میں نہیں۔ جا کے شکایت کر کے آ، اگر ابو جہل اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، ابو جہل اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو محمد خود میدان کے اندر آ جائے گا۔ جا ابو سفیان کو بھی بتا کے آ۔ اماں کہتی ہے پہلا ٹاکرا میرا ابو سفیان سے ہو گیا۔ میں نے کہا چاچا کا کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، کا ابو جہل نے میرے تھپڑ مارا، میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں تھا، کیا ہوا؟ کہا میرے ابے کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، میں نے منع کیا، اس نے ہلکا سا تھپڑ مار دیا۔ ابو سفیان نے گود میں اٹھایا اور مکے کے سردار کے سامنے جا کے کھڑا کر دیا کہ لے بیٹی اپنا بدلہ لے لے۔ اماں جان نے اپنا ہاتھ روک لیا، کہنے لگی بدلہ لینے نہ سمجھانا ہے، اس نبی کی میں بیٹی ہوں جو بدلے لینے نہیں آیا، معاف کر
کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہلکا سا ہاتھ پکڑا اور سیدہ کا یوں ہاتھ میرے ابو جہل کے منہ پہ مروا دیا۔ سیدہ خوش ہوتی آئی، حضور بھی دیکھ کے خوش ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کہ ابا میں نے بدلہ لے لیا۔ فتح مکہ کا موقع جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھے اور چچے عباس کی برکت سے کلمہ پڑھا تو ابو سفیان کہنے لگا کمال ہو گیا، آج میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت حمزہ کھڑے ہوئے کہنے لگے او ابو سفیان وہ وقت یاد کر جب محمد کی بیٹی کا تو نے بدلہ لیا تھا، اور اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے پاس جب بیٹی آئی تھی اور آ کے کہا تھا ابا چچے ابو سفیان نے میرا بدلہ لے لیا، تو رحمت والے نبی نے یوں ہاتھ اٹھائے تھے، فرمایا اللہ جس نے میرے گھرانے کو راضی کر دیا اللہ تو اسے راضی کر دے۔ فرمایا حضور کی دعا عرشوں سے اوپر چلی گئی، فرمایا ابو سفیان آج تیری ذہانت نے تجھے کلمہ نہیں پڑھایا، اس وقت کی محمد کی دعا نے تجھے کلمہ پڑھا دیا۔ احد کے میدان میں چچے کے جسم کے 11 ٹکڑے ہوئے، حضور علیہ السلام نے بدعا نہیں کی، صدیق کہہ رہے تھے یا رسول اللہ بدعا کر دو۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں ستایا گیا، حضور نے بدعا نہیں فرمائی۔ کعبے کے اندر مکہ پاک میں حرم کے سین کے اندر اونٹ ذبح ہوا، اونٹ کی تازہ